دنیا میں بڑے بڑے فاتحین پیدا ہوئے جنہوں نے بڑے بڑے ملکوں پر حکومت کی، لیکن جس فاتح کی بات میں کر رہی وہ کوئی اور نہیں، حضرت خالد بن ولید تھے۔ جو شہرت اور نیک نامی حضرت خالد بن ولید کو حاصل ہوئی وہ کسی اور کے حصے میں نہ آئی۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید کون تھے اور انہیں سیف اللہ کا لقب کیوں دیا گیا تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ کئی تصانیف میں حضرت خالد بن ولید کی تاریخ پیدائش میں تضاد پایا گیا ہے، لہٰذا کہا جاتا ہے کہ ظہور اسلام کے وقت آپ کی عمر 17 سال تھی۔ آپ کا تعلق قریش کے قبیلہ بنو مخزوم سے تھا، جو کہ مکہ میں موجود طاقتور قبائل میں دوسرے نمبر پر آتا تھا۔ آپ کے قبیلے کا کام ہی جنگ کرنا تھا، لہٰذا حضرت خالد بن ولید نے شروع سے ہی ایسے ماحول میں پرورش پائی جہاں ہر وقت ان کا پالا نیزہ بازی، شمشیر زنی اور جنگی داوبیج جیسی سرگرمیوں سے پڑا رہتا۔ آپ شروع سے ہی نڈر، بے باک، بہادر تھے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی حضرت خالد بن ولید کی بہادری کے چرچے ہر طرف مشہور تھے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ بھی اپنے والد کی طرح اسلام کے مخالف تھے اور مسلمانوں کے خلاف ہر کارروائی میں آگے ہوتے تھے۔ جنگ احد میں مسلمانوں کو شکست بھی خالد بن ولید کی شاندار جنگی حکمت عملی کی وجہ سے ہوئی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ کے دل میں اسلام کی روشنی چمکنے لگی تھی۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرۃ القضاء ادا کرنے گئے تو ان کی ملاقات آپ کے بھائی سے ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے حضرت خالد کے بارے میں دریافت کیا اور ان کے حق میں دعا فرمائی، جس کے بعد حضرت خالد کے بھائی نے انہیں خط لکھا اور اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ حضرت خالد بن ولید پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز گفتگو، طرز عمل، کردار اور اسوہ حسنہ سے کافی متاثر ہو چکے تھے، لہٰذا خط پڑھتے ہی ان کے دل کی دنیا بدل گئی اور وہ 8 ہجری کو مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے، جہاں پہنچ کر انہوں نے 43 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید نے سب سے پہلی جنگ جو مسلمانوں کی طرف سے لڑی وہ تھی جنگ موتا۔ آپ کی شاندار جنگی تدبیر نے اس جنگ میں نہ صرف مسلمانوں کو فتح دلوائی بلکہ دشمنان اسلام کی آنکھیں کھول دی۔ معتبر روایتوں کے مطابق جنگ موتا میں حضرت خالد کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی۔ اس جنگ کی کامیابی پر خالد بن ولید کو سیف اللہ یعنی کہ اللہ کی تلوار کا لقب دیا گیا۔ حضرت خالد بن ولید واحد سپہ سالار تھے جنہوں نے 100 سے زائد جنگیں کی اور کسی میں بھی شکست سے دوچار نہ ہوئے۔ آپ کی حکمت عملی اتنی شاندار ہوا کرتی تھی کہ آپ ہاری ہوئی جنگ کو بھی جیت میں بدل دیتے تھے۔ جنگوں کی فہرست میں اس دور کی سب سے بڑی عالمی طاقتیں بھی شامل ہیں، رومی اور ساسانی۔ ان 2 سلطنتوں کو اس وقت کوئی بھی ہرا نہیں سکتا تھا، لیکن خالد بن ولید نے صرف 3 سالوں میں دونوں سلطنتوں کو شکست دے دی اور ان کی جڑیں ہلا کر رکھ دی۔ ان جنگوں میں آپ نہ صرف اپنی حکمت عملی سے مسلمانوں کو کافروں سے بچا کر لائے بلکہ ان کے دلوں پر اسلام کی طاقت کی ایک کاری ضرب لگا کر اسلام کی برتری اور رعب و دبدبہ ان کے دلوں میں ڈال آئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے دور میں بھی حضرت خالد بن ولید نے بہت سی جنگیں لڑی اور اسلام کا دائرہ کار وسیع کیا۔ اسلام کا جلیل القدر سپہ سالار حضرت خالد بن ولید سچ میں اللہ کی تلوار ہی تھے کہ جس میدان میں پہنچے فتح پائی۔ جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جس پر تیر، تلوار یا نیزے کے زخم کا نشان نہ ہو، لیکن میدان جنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہونے کی حسرت لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں اس جہاں سے رخصت ہو گئے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک، شیئر اور کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی معلومات آپ تک پہنچ سکے۔